نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. جنگ بدر کے بعد جس گروہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا واسطہ پڑا وہ منافقین تھے. منافقین دل میں کفر رکھتے تھے، اسلام کو ظاہر کرتے تھے، اور اسلام میں دل چیرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کے دل کو چیرے. یہاں ایک شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جب یہ ایمان قبول کر چکے، صحابہ کی جماعت میں شامل ہو چکے، دور سے دیکھنے والا تو ان کو صحابہ کا ساتھی سمجھتا ہے، صحابی سمجھتا ہے، تو یہ لوگ پھر احادیث کی روایتوں کے اندر بھی آئے ہوں گے، اور ان روایتوں کی بنیاد پر انہوں نے بہت کچھ دین میں شامل کیا ہوگا. یہ شبہ عموماً پیش کیا جاتا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دین اسلام اللہ نے نازل کیا. اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ قیامت تک کے لیے لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن بیان کیا، صحابہ ہی نے ان کو جمع کر دیا، اور سنت اس کا اکثر حصہ عملاً آج تک امت کے اندر رائج ہے. یہ 5 وقت کی نمازیں، ہر نماز سے پہلے آذان کے الفاظ، نماز کا طریقہ، امت اکثر باتوں میں جمع ہے. اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جب یہ سنت متواترہ کے ذریعے ہمیں ملی ہوئی ہے، اخلاقیات کا چیپٹر ہو، والدین کے حقوق کی بات ہو، اولاد کی تربیت کی بات ہو، وہ سب باتیں امت میں تواتر کے ساتھ چل رہی ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آدمی جس گروہ میں شامل ہوتا ہے اس کے اندر عادتیں، خصائص وہ شامل ہو جاتی ہیں. انسان ویسا ہی بنتا ہے جیسا جس گروہ میں شامل ہوا. سورۃ توبہ میں اللہ نے ان منافقین کو بڑا ننگا کیا. پورے قرآن مجید میں سورۃ منافقون میں بھی انہیں خوب اللہ نے کھول کر ان کی تصویر صحابہ کے سامنے رکھ دی تاکہ ان کو پہچاننا مشکل نہ ہو. ویسے بھی جنگ احد کے اندر
جب سب لوگوں کے سامنے یہ لوگ مسلمانوں کی صفوں سے نکل رہے تھے، عبداللہ بن ابی کی قیادت میں، سب کو نظر آ رہا تھا۔ پھر جنگ تبوک کے موقع پر تو خاص طور پر، کیونکہ سفر دور کا تھا، ان کو سفر کرنا، دور کے لیے محنت کرنا ناممکن تھا، تو اس وقت بھی یہ بہانے کر کے یہ کام ہے اور یہ کام ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل نہیں ہوئے۔ اس لیے جو 3 صحابہ پیچھے سستی کی بنا پر رہ گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب باہر نکلتے تو ہم دیکھتے کہ سوائے کھلے منافقوں کے کوئی بھی نہیں بچا۔ انہیں اس بات پہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہم کیوں نہیں گئے، یہاں تو سارے صرف منافقین رہ گئے، باقی تو سب جہاد کے لیے چلے گئے۔ تو گویا ان کا کردار، ان کی شکلیں وہ صحابہ کو خوب یاد ہو گئی۔ اللہ نے ان کی کیا صفات بیان کی سورۃ توبہ میں، چند باتیں ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور صدقہ قبول نہ کرنے کی جو 3 وجوہات بیان کی، پہلی کیا تھی؟ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یعنی اللہ پر دل سے ایمان نہیں لائے، رسول پر دل سے ایمان نہیں لائے، یہ اوپر سے اظہار کیا، اندر سے کافر ہیں۔ تو انہوں نے چونکہ اللہ اور رسول کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقات قبول نہیں کرتا۔ اور دوسری بات اللہ نے بیان کی کہ جب یہ لوگ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ نماز کے لیے آتے ہیں لیکن بڑی سستی کے ساتھ، بڑی مصیبت کے ساتھ، دل میں ایمان نہیں ہے نا، جنت کی وہ طلب نہیں ہے، جہنم کا وہ خوف نہیں ہے۔ اگر جنت کی طلب ہو، جہنم کا خوف ہو، تو آدمی بھاگ کر وہ اعمال کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اب میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، وقت پر نکلوں، وقت پر مسجد میں پہنچوں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں۔ لیکن یہ نماز کے لیے آتے ہیں کیونکہ نام جو مسلمانوں کی لسٹ میں شامل رکھنا ہے، لیکن کس حالت میں کہ ان کے اندر سستی، کاہلی وہ موجود ہوتی ہے۔ اور پھر تیسری بات بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہیں خرچ بھی کرنا پڑ جائے تو بڑا ان کا دل تنگ ہوتا ہے، یہ تنگی کے ساتھ دکھاوے کے لیے کہ ہم بھی خرچ کرنے والے ہیں یہ خرچ کرتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے ایک صفت اور بیان کی ان کے بارے میں کہ یہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَحُونَ، یہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم تم میں سے ہیں۔ اپنی حرکتیں چھپانے کے لیے ان کے پاس چونکہ خلافت قائم ہے، صحابہ قوت کے اندر ہیں، اب یہ اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں۔ اللہ نفی کر دیتا ہے، تم میں سے نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، بزدل لوگ ہیں، دلیری کے ساتھ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ یہ بھی بات کہتا ہے کہ یہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ تمہارے بجائے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے تو زیادہ حقدار تھا اللہ اور اس کا رسول۔ عام مسلمانوں کو قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں، حقیقت میں یہ بزدل لوگ ہیں، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، آپ جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں
تو انہیں لالچ ہوتی ہے مال ہمیں بھی ملے. آپ ان کو مال دیتے ہیں یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو مال نہ ملے تو پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو تانے دیتے ہیں تقسیم پر کہ آپ تقسیم صحیح نہیں کر رہے، ہمیں حصہ نہیں دے رہے، بڑی زبانیں دراز کرتے ہیں. کس لیے؟ دنیا کے مال کے تعلیم ہے. ایسے ہی ان کے زبان سے کلمہ کفر بھی نکلتا ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں تانوں کے ذریعے، اور کہتے کیا ہیں؟ یہ کان کا بڑا کچا ہے، ہر ایک کی بات سن لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی باتیں سنتے تھے، اور جو ان کی شکایتیں کرتے تھے ان کی باتیں بھی سنتے تھے. تو اب بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کریں، کہتے کیا تھے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہ کان کا بڑا کچا ہے، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے. کلمہ کفر ان کا بہت دفعہ واضح ہوا، اور اس کلمہ کفر کے اندر یہ لوگ اگر ان سے پوچھو، اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ سوال کریں کہ یہ بات تم نے کیوں کہی، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو جواب میں کہتے ہیں ہم تو ٹھٹا مذاق کر رہے تھے، ہم کوئی سیریس تھوڑی کہہ رہے تھے. کیونکہ صحابہ کے بارے میں ان میں سے کسی شخص نے یہ بات کہا کہ یہ نبی اور یہ صحابہ کے بارے میں کہ کھانے کے پیٹو ہیں، لڑنے کے بزدل ہیں، اور بڑے باتونی ہیں. تو جب ان کی شکایت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان کو پوچھا، تو کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو ویسے گپ شپ لگا رہے تھے. اللہ دیکھیے کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ تم مذاق کرتے تھے. نہیں، تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور اس کی آیات یہ رہ گئی ہیں. اور پھر مالک فرماتا ہے کہ لا تعتذروا، بہانے مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے. یہ اس قوم کا نقشہ آپ کو سورۃ توبہ کے اندر بھی، سورۃ انفال کے اندر بھی، سورۃ منافقون کے اندر بھی اس گروہ کا نقشہ بالکل واضح ہوگا. اب سوچئے ان کو کب توفیق ہوگی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھیں، آپ کی باتوں کو سنیں، اور آپ کی باتوں کو سن کر یاد کریں، اور پھر حلقے بنائیں، پھر آگے شاگردوں کو، تابعین کو، ان کو یہ باتیں سنائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یہ توفیق کسی منافق کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر ایک کا ایک میدان ہے نا. آدمی جس میدان کا ماہر ہوتا ہے، آپ کسی سیاسی بندے سے بات کریں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے آج کے دور کا، تو آپ کو کہے گا کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کے دور کا مسئلہ ہماری بجلی ہے، ہماری مہنگائی ہے. اس سے پوچھو کیا قبر کا عذاب بھی کوئی مسئلہ ہے ہمارا؟ جہنم کا عذاب بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کہے گا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا. بھئی قبر کے عذاب سے کیسے بچنا ہے، جہنم کے عذاب سے کیسے بچنا ہے، تو آپ ان دنیا دار سیاستدانوں سے پوچھیں گے تو کہیں گے یہ مولوی سے پوچھو، ہمیں نہیں پتا. کیونکہ ہر ایک اپنا فیلڈ ہے، یہ فیلڈ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں بس آج کے دور کی مہنگائی اور آج کے دور کی کرپشن اور آج کے دور کی یہ بجلی کے مسئلے اور گیس کے مسئلے، یہ مسئلے ہیں، ہم اس کو حل کرنے کے لیے حاضر ہیں. رہا قبر کے عذاب سے کیسے بچنا ہے، جہنم کے عذاب سے کیسے بچنا ہے،
یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے۔ تو بھائیو ایسے ہی حدیث کو بیان کرنا، حدیث کو آگے روایت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سیکھنا، یہ باقاعدہ ایک فیلڈ ہے، ایک محنت ہے۔ ایک شخص قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، حفظ کرنے کے بعد اپنی منزل کو پختہ کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے، پھر وہ حلقہ قائم کرتا ہے، پھر وہ شاگرد بناتا ہے، پھر وہ حفظ کے میدان میں اور لوگوں کو حفظ کراتا ہے۔ تو اس نے محنت کی، ایک راستہ بنایا، ایک فیلڈ اختیار کی، اور اس فیلڈ کے بعد وہ حافظ بن گیا، لوگوں کو حفظ کروا رہا ہے، ثواب لے رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، وہ اس کو مل رہی ہے۔ ایک شخص وہ MBBS کر جائے، وہ PhD کر جائے، وہ پروفیسر بن جائے، اور وہ چاہے کہ میں بہترین شخص بنوں اس لائن کے حساب سے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے سیکھنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے، بہترین بن سکتا ہے، لیکن سکھانے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا، اس نے حفظ ہی نہیں کیا۔ تو بھائیو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر گروہ کے اپنے خصائص ہوتے ہیں، ان کی اپنی عادات ہوتی ہیں، وہ اپنی عادات کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، دوسرے میدان میں دخل نہیں دے سکتے۔ محدثین کے اندر، صحابہ محدثین کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا نام ہے، بہت سی روایتیں انہوں نے بیان کی، حلقے بنائے، لوگوں کو احادیث سنائیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اتنی احادیث کیسے سناتے ہو، تم بہت حدیثیں بیان کرتے ہو۔ تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، انصاری کھیتی باڑی میں مشغول تھے، مہاجرین کاروبار کے اندر مشغول تھے، میں مسکین آدمی، میری نہ بیوی نہ میرے بچے، میں اکیلا تنگ، میں مسجد میں پڑا رہتا تھا، جب لوگ غائب ہوا کرتے تھے تو میں حدیث سنا کرتا تھا اور میں اس کو یاد کرتا تھا، اس لیے میں احادیث زیادہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ تجارت میں وقت لگاتے تھے اور یہ غائب رہتے تھے، جو چیزیں مجھے یاد ہیں وہ ان کو یاد نہیں ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم ہی کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کہا، آپ سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں بھول جاتا ہوں، آپ نے کہا چادر پھیلاؤ، چادر پھیلائی، اور اس کے بعد آپ نے کہا اس چادر کو اوڑھ لو۔ تو آپ کی اس دعا کی برکت سے جو آپ نے میرے لیے کی، مجھے پھر کوئی حدیث نہیں بھولتی۔ اب ایک شخص محنت کرتا ہے، حدیث کے میدان کا ماہر بنتا ہے، وہی احادیث بیان کرے گا۔ یہ منافقین، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا پسند نہیں کرتے تھے، یہ منافقین، ان کے لیے نماز پڑھنی مشکل ہوتی تھی، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ منافقین احادیث بیان کریں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، عشاء کی نماز، اس میں کون سی صورتیں پڑھی تھی؟ صحابی جواب میں کہتے ہیں مجھے نہیں یاد۔ فرمانے لگے تمہیں یاد نہیں، مجھے یاد ہے، آپ نے فلاں اور فلاں صورتیں پڑھی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی وہ محنت، یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا، آپ نے کیا کیا، جو آپ نے کیا، جو آپ نے کہا، اس کو یاد کرنا، یہ خاص طور پر محدثین ہی کا کام ہے۔ صحابہ محدثین ہوں، تابعین محدثین ہوں، تبع تابعین محدثین ہوں، یہ ائمہ دین ہوں، یہ سارے لوگ انہوں نے وقت نکالا، انہوں نے دین سیکھا۔ کبھی آپ صحابہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، محدثین کی، ائمہ کی، لمبے لمبے سفر کرتے تھے ایک حدیث پوچھنے کے لیے، پتہ لگے کہ فلاں
روایت جو ہے وہ شام کا فلاں تابعی کر رہا ہے. اب انہیں روایت مل گئی، لیکن ملی کیسے؟ اس تابعی نے کسی اور تابعی کو بیان کی اور اس تابعی نے اس کو بیان کی. یہ چاہتے نہیں سلسلہ لمبا ہو گیا، اس کو شارٹ کٹ کرنے کے لیے کہ میرے اور صحابی اور اللہ کے نبی کے درمیان ایک صحابی ہو، ایک تابعی ہو، تیسرا میں ہوں. سفر کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اس سے حدیث سنتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. اتنا لمبا سفر کرنا صرف اس لیے کہ سند لمبی نہ ہو. بھلا یہ فکر کوئی منافق کر سکتا ہے؟ ایسے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات صحیح بخاری میں لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں طالب علمی کے زمانے میں مجھے کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، میں مسجد میں پڑا رہتا تھا، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، پہننے کو کپڑا نہیں ہوتا تھا، میرا کوئی غلام نہیں تھا جو میری خدمت کرتا. مجھے بھوک لگتی اور بھوک سے میں بے ہوش ہو جاتا تو مجھے صحابی اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلایا کرتے تھے. سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں کہ سید جعفر رضی اللہ عنہ نے مجھے کھانا کھلایا، گھر لے جا کر کھانا کھلایا. یعنی انہیں پیسے جمع کرنے کا شوق نہیں تھا، گھر بنانا ان کا مقصود نہیں تھا، ان کا مقصود کوئی اعلیٰ سٹیٹس بنانا نہیں تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لوں. صحابہ باقی بھی محنت کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ انہوں نے ایک انصاری کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا. ایک دن سیدنا عمر فاروق کاروبار پر جاتے تھے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا تھا. دوسرے دن وہ کاروبار پر جاتا تھا، عمر فاروق بات کو سنتے تھے اور جو سنتے تھے وہ دوسرے کو پہنچاتے تھے. تو یہ محنت آسان محنت ہے. سیدنا ابو ہریرہ کے حالات بخاری اور مسلم سے میں نے جو جمع کیے اس میں ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں. کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی اور بھوک سے میں بے تاب ہو گیا. ابو بکر صدیق آئے تو میں نے کوئی آیت پوچھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا مقصود یہ تھا کہ یہ سمجھ جائے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلائے. انہوں نے آیت کا مطلب بتایا اور چلے گئے. عمر فاروق گزرے اور عمر فاروق سے میں نے پھر وہی آیت پوچھی تو انہوں نے بھی آیت کا مطلب بتایا اور چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ مسکرا دیے اور آپ نے کہا ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ، اور چلے اور مجھے دودھ پلایا اور مجھے بار بار کہا اور پیو اور پیو. تو وہ دودھ جو ہے میں نے پیا اور میرا پیٹ بھرا. صحیح بخاری کی روایت ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مال خوب آیا، مال غنیمت خوب آ گیا اور مسلمانوں کو سیدنا عمر فاروق کے دور میں تو خاص طور پر مال غنیمت سے مسلمانوں کی حالت بہت بہتر ہو گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہترین قسم کا لباس پہنا ہوا تھا، کتان کا کپڑا، اور اس لباس میں مجھے ناک صاف کرنے کی حاجت آئی تو میں نے ناک صاف کیا اور پھر خود سے خطاب کیا. دیکھیے الفاظ کیا ہیں، کہتے ہیں ابو ہریرہ آج تو کتان کے کپڑوں میں ناک صاف کرتا ہے، وہ دن یاد ہے جب تو منبر اور محراب کے درمیان لمبا لیٹا ہوا کرتا تھا، لوگ تجھے دیوانہ سمجھتے تھے، حقیقت میں تجھے بھوک لگی ہوئی ہوتی تھی. یہ روایت بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لوگ تجھے دیوانہ سمجھ کر تیرے اوپر پاؤں رکھ لیتے تھے اور تجھے بھوک کی وجہ سے بے تاب ہوتا تھا. تو ذرا آپ یہ وہم نکال دیجئے کہ ہماری احادیث میں کہیں کسی بھی مقام پر کوئی منافق
قسم کا آدمی آئے، اچھا آئے گا تو کیا کرے گا؟ فرض کر لیں آپ کہ تابعین کے دور میں ایک منافق آ گیا، اس نے اپنے استاد سے حدیث سنی. اب استاد سے حدیث سنی، وہ اکیلا نہیں سنتا، سننے والے اس کے 10 شاگرد ہیں. 10 شاگرد اس کی بات کو سنتے ہیں، یہ ایک اس کی بات کو بدل دیتا ہے. 9 تو وہی بیان کریں گے، محدثین فوراً پکڑ لیں گے یہ منکر روایت ہے. اس کے استاد کے 9 شاگرد یہ بیان کرتے ہیں اور یہ اکیلا یہ بیان کرتا ہے، اس کی روایت جو ہے صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، من گھڑت ہے، منکر ہے، کیونکہ اس اکیلے نے بیان کی ہے. ممکن نہیں کہ کوئی شخص نفاق کا لبادہ اوڑھے اور نفاق کا لبادہ اوڑھ کر کسی محدث سے کوئی حدیث سنے، کوئی بات سنے اور اس میں اپنی طرف سے کوئی بات ملائے اور پھر لوگوں میں وہ پھیل جائے. ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ چیک کرنے والے بھی وہ محدث ہوا کرتے ہیں. بہت سے علماء کرام اٹھے، امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم جو کتابیں لکھ رہے ہیں اس میں کوئی ضعیف نہیں. مستدرک حاکم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں وہ احادیث جمع کی ہیں جو بخاری اور مسلم کے لیول کی ہیں لیکن انہوں نے نقل نہیں کی، میں نے وہ ساری اس میں جمع کر دی. اور ان کے بعد امام ذہبی رحمت اللہ علیہ آئے، یہ بھی اپنے وقت کے محدث ہیں. انہوں نے اس کو دیکھا اور اس پر تنقید کرتے ہوئے ان کی ان روایات کو جو سند ضعیف تھی ان کی نشاندہی کی اور جو صحیح تھی ان کی نشاندہی بھی کی. اب امام ذہبی نے امام حاکم کے دعوے کو غلط ثابت کر دیا کہ نہیں، اس کی ساری روایت ایسی نہیں ہے جو بخاری اور مسلم کے لیول کی ہوں، اور بخاری اور مسلم کا جو لیول ہے وہ امام بخاری اور مسلم پر ہے کہ اس میں کوئی ضعیف حدیث شامل نہیں. احادیث کے بارے میں یہ بھی لوگوں کو خلجان ہوتا ہے کہ دیکھیں کسی روایت میں کچھ الفاظ ہیں، کسی روایت میں کچھ الفاظ ہیں، یہ مختلف الفاظ آئے ہیں. دیکھیے حدیث اور اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک واقعہ ہے جنگ تبوک کا، صحابہ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ تھے اور صحابہ اتنی تنگی کے حالت میں تھے کہ ایک اونٹ پر 3 بندے 4 بندے سوار ہوتے تھے باری باری. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ دین نہیں ہے، یہ واقعہ ہے. دین کیا ہے؟ اس کے اندر آپ جاتے ہوئے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، معجزہ نمودار ہوتا ہے اور معجزہ نمودار ہونے کے بعد وہ کھانا جو تھوڑا سا کھانا موجود تھا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ساروں کے برتن بھر جاتے ہیں. پیاس لگتی ہے، آپ اپنے ہاتھ کو پانی میں رکھتے ہیں اور پانی سے آپ کے ہاتھوں سے ایسا چشمہ جاری ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے برتن بھر لیتے ہیں، پانی کی تنگی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کا یہ حصہ یہ آپ کا معجزہ ہے. صحابہ کا راستہ طے کرنا، راستے کے اندر کسی تکلیف کا آنا، یہ سیرت رسول ضرور ہے. احکامات کے اعتبار سے یہ سیرت رسول ضرور ہے لیکن حکم اس سے نہیں نکلتا کہ آپ ایک اونٹ پر 3 بندے سوار ہیں، اب کوئی نہیں 3 بندے سوار ہونا کوئی سنت ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہیں، مکے جاتے ہیں، راستے میں کفار روک لیتے ہیں، یہ پورا واقعہ ہے جو احادیث میں موجود ہے. اب اس کے اندر اللہ کی بات کون سی ہے؟ وہ ایک خاص بات یا 2 باتیں وہ آپ کو آسانی کے ساتھ اس سیرت کے اس واقعے کے اندر مل سکتی ہیں، اور وہ باتیں بلا شک و شبہ اللہ کی بات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر ترمیم نہیں کر سکتا. تو یہ ترمیم کرنا، دین کو شامل کرنا احادیث کے اندر یا آیات کے اندر ممکن نہیں ہے. کوئی شخص آج کہے
کہ میں بخاری چھاپ لوں اور بخاری چھاپ کے کچھ ترمیم کر دوں، تو بخاری صرف لاہور میں تو نہیں چھپتی، پنڈی میں تو نہیں چھپتی، وہ تو پوری دنیا میں چھپ رہی ہے، اس کی چوری فوری پکڑی جائے گی۔ جیسے اس دور میں ایک استاد کے 10 شاگرد، ان میں سے ایک شخص تبدیلی کرنا چاہتا ہو تبدیلی نہیں کر سکتا، ایسے ہی آج بھی یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ پوری دنیا میں چھپ رہی ہے، کسی کے پاس کوئی ایسا میتھڈ نہیں کہ سب میں تبدیلی کر لے۔ اس لیے بھائیو، اللہ کے قرآن پر بھی ایمان رکھیے، احادیث رسول پر بھی ایمان رکھیے، اس شبے کو دل سے نکال دیجئے کہ کسی نے ان کے اندر کوئی گڑبڑ کی ہے، کچھ چیز شامل کی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح ایمان کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔